بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام چوتھی سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وادی نیلم آزاد کشمیر۔ وادی نیلم جنت نظیر آزاد کشمیر کا نہایت خوبصورت سرسبز و شاداب اور پھلوں کے باغات سے مالا مال ایک رومانوی خطہ ہے، بلکہ اسے وادی کشمیر کا دل کہا جائے تو بے جانا ہوگا، مگر 250 کلومیٹر کی پٹی پر مشتمل یہ حسین وادی عرصہ دراز سے اہل توحید اور کتاب و سنت کے مرکز سے محروم تھی۔ اس کی ایک وجہ تو تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے انڈین گولہ باری اور فائرنگ سے شدید متاثر ہونا ہے، اور دوسرا اس کا نہایت دشوار گزار اور دور افتاد علاقے میں واقع ہونا ہے۔ 2005 کے تباکن زلزلے کے بعد غیر ملکی NGOز نے امداد کی اور اہل نیلم کے ایمان اور عقیدے پر ضربے کاری لگائی، تو اس کے رد عمل میں ضلع نیلم کی معروف شخصیت محترم جناب قاری قمر الدین عثمانی صاحب اور ان کے رفاقہ نے ضلع نیلم میں مستقل سالانہ 2 روزہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے نامور علماء کرام اور خطبائے اعظام کے علاوہ بیرون ملک سے بھی مہمانان گرامی کو مدعو کیا جاتا ہے، جس کے مختلف سیشن مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، اور امسال چوتھی کانفرنس 2011 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد، درود پاک محبت سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد احترام سامعین کرام، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد کیا گیا یہ انتہائی پاکیزہ پروگرام
اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہے۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ۔ وادی نیلم اور اڑوس پڑوس سے آنے والے باشعور اور غیور مسلمانوں، ویسے تو اتفاق اور اتحاد کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، دین اس کی تعلیم دیتا ہے، اور آج بالخصوص ضرورت ہے امت مسلمہ کو اتفاق کی اور اتحاد کی، اور اس کے لیے کیا فارمولہ ہو، کیا طریقہ ہو، میں اس میں سے ایک حصہ آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پیارے بھائیوں، مجھ سے قبل میرے رفقاء نے بڑے اچھے اور آسن پیرائے میں یہ باتیں واضح کی ہیں۔ میں دو لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس عنوان ذہن میں رکھیں۔ سیرت اور چیز ہے، صورت اور چیز ہے۔ میری بات پہ توجہ دینا ہے، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ اور یہ فکرہ بھی ذہن نشین کر لیں، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی بھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل پوچھیں گے؟ بڑا خوبصورت ہے اور جناب کا حقیقی چچا ہے، سردار ابو لہب، بڑا خوبصورت ہے، مگر اس کی صورت نے کام نہیں دیا۔ کیوں؟ سیرت نہیں تھی۔ ایک اور ہے، وہ یہاں کا رہنے والا نہیں، یہاں کا باسی نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، اور خاندانی غلام ہے، حبش سے آیا ہے، صورت کوئی نہیں، سیاہ فام ہے، موٹے موٹے نقش ہے، مگر سیرت کا چراغ درخشندہ لیے پھر رہا ہے۔ صورت نہیں مگر سیرت لاجواب ہے، تو وہ پاک محبوب کے پاک شہر کی گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ، میں تیرا شکر کن الفاظ سے ادا کروں، ہمیں مقتدا، پیشوا، راہبر، رہنما، پیر ایسا عطا فرمایا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو ہر لحاظ سے اعلیٰ بالا، بلکہ ورفعنا لک ذکر کا حامل، کہیں لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ سیرت اکمل رکھنے والا، وہ صورت اجمل رکھنے والا، وہ شان افضل رکھنے والا، جو بچپن سے لے کے آخر تک جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کائنات کے باسیوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور عمل کرتے ہوئے باعث فلاح بھی ہے۔ حضرات ذی وقار، اس محبوب صلوات اللہ علیہ سے محبت و عقیدت، یہ ایمان ہے۔ یاد رکھیے ہمارا پیام، میں نے شروع میں کہا اپنے کپڑے کا رنگ بتانے کا مجھے حق ہے، میری طبع اور عادت نہیں، نہ میرا مسلک، منہج، نسب العین اور پیغام مجھے اجازت دیتا ہے کہ آج کے دور میں جب جوڑنے کی ضرورت ہے اور پھر مجبوری بھی یہ ہو، میں سب کا احترام کرتے ہوئے محبوب مدنی صلوات اللہ علیہ کی عقیدت کا دم بھرنے والا ہوں، میں محمدی کہلانے والا بھی ہوں، پھر میری مجبوری یہ ہے، میں نے اس کو اپنا آقا و مولا پیر و مرشد مانا ہے، جس نے پتھر کھائے ہیں اور پھول
برسائے ہیں، جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی ہیں، جس کی پیشانیاں تھر سے خون بہ رہا تھا اور نالین مبارکین جوڑا یطہر پاؤں سے جم گئے تھے، مگر پھر بھی وہ بددعا نہیں دینے والا، ایڑیوں پر سے ٹپکتا تھا لہو سی، ایڑیوں پر سے ٹپکتا تھا لہو پیشانی کا، پھر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، تیری زندگی نمونہ، تیری سیرت میں یار، لوگوں کو حق کا رستہ دکھلانے والے۔ حضرات ذی وقار، میرا منہج، میرا پیغام، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار، ادنا خادم، طالب علم، اپنے قائدین، عمائدین اور علماء کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گولی چلانا، نفرت کے گولے چلانا نہیں جانتا، میں تو محبت کے پھول برسانا جانتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میری وہی مجبوری ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، دعائیں دی ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں تو دعائیں دی ہیں، وہی سیرت طیبہ، چونکہ عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ۔